Assalamualaikum and welcome to my channel again. آج ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ ایئر اردو کا چیپٹر محنت پسند خردمند. ویڈیو میں ہم نے علامہ شبلی نعمانی کے چیپٹر مناقب عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بات کی تھی. آج ہم چیپٹر محنت پسند خردمند کے بارے میں بات کریں گے جس کو مولانا محمد حسین آزاد نے لکھا ہے. یہ ایک تمثیل نگاری ہے. سبق محنت پسند خردمند میں مولانا محمد حسین آزاد بتاتے ہیں کہ دنیا کے باغ کی سیر کرنے والے ماضی، حال اور مستقبل کے عقل مند بتاتے ہیں کہ جب دنیا گناہوں اور بدی سے پاک صاف تھی تو تمام لوگ خوشی اور بے فکری کی زندگی بسر کرتے تھے. ملک فراق بڑا خوشحال تھا اور یہاں پر آرام بادشاہ کی حکمرانی تھی. یہ بادشاہ اپنی رعایا سے نہ کسی قسم کا خواہش مند تھا اور نہ ہی کسی قسم کا محصول یا ٹیکس چاہتا تھا. اس کی اطاعت اور فرما برداری اسی بات میں تھی کہ اس کی رعایا کے لوگ قدرت کے اگائے ہوئے باغوں میں سیر کریں اور آب حیات جیسی تاثیر رکھنے والے پانی کے دریاؤں میں نہائیں. ملک میں گرمی اور سردی کی شدت کے بجائے ایک ہی موسم یعنی بہار کا موسم رہتا تھا اور وقت ہمیشہ صبح کا رہتا تھا. نہروں کا پانی شربت سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ قوت بخش تھا. سیدھے سادے کھانے اور جنگل کی پیداوار لوگوں کے لیے قوت بخش اور فرحت پہنچانے والے کھانوں سے بڑھ کر تھی. ہواؤں میں مہک تھی. خوبصورت پرندے اور جانور اپنی اپنی آوازوں میں خوبصورت نغمے بکھیرتے تھے. غرض تمام لوگوں کے لیے عیش و آرام کے قدرتی سامان اس قدر زیادہ تھے کہ کسی کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی. اچانک دنیا کے اس باغ کے ایک وسیع میدان میں پھولوں کی ایک ایسی کیاری کھلی کہ جس کی بو گرم اور تیز تھی. اس بو کا لوگوں پر یہ اثر ہوا کہ ہر شخص کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ عیش و آرام کے تمام وسائل صرف اسی کے قبضے میں ہونے چاہیے. اس مقصد کے حصول کے لیے فریب اور سینہ زوری جیسی خرابیاں جاسوسوں اور شیطانوں کی شکل میں وہاں آ گئیں. چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد کھلم کھلا لوٹ مار، ڈاکہ زنی اور غارت گری ہونے لگی. جب عیش و آرام کے وسائل ان ذریعوں سے حاصل ہونے لگے تو غرور، خود پسندی اور حسد نے باغ دنیا میں آ ڈیرا جمایا. اس سے پہلے امارت کا تصور یہ تھا کہ دنیا میں جو کچھ درکار ہے وہ اپنے پاس موجود ہونا چاہیے. اب یہ تصور بدل کر یہ ہو گیا کہ ہم اس صورت میں امیر کہلائیں گے جب ہمارے ہمسائے محتاج ہوں گے. سب لوگ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے تدبیر اور مشورہ نامی دو تجربہ کاروں کے پاس گئے کہ وہ کوئی ایسا مشورہ دیں کہ جس سے غربت اور بدحالی کی مصیبت لوگوں کو چھٹکارا ملے. دونوں پہلے تو لوگوں پر بہت خفا ہوئے کہ انہوں نے اپنے فرشتہ سیرت بادشاہ خسر و آرام کا حق شکر ادا نہ کیا. پھر بتایا کہ غربت اور بدحالی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محنت پسند خردمند ہے. اس نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنرمندی نے اسے پالا ہے اور کمال کا وہ شاگرد ہے. اگر وہ تمہاری مدد کی حامی بھر لے تو تمہاری بہتری کی صورت نکل سکتی ہے. سب کے سب محنت پسند خردمند کے پاس پہنچے. ایک ہٹا کٹا نوجوان کہ محنت و مشقت جس کے چہرے سے اور جسم سے عیاں تھی، اپنے ہاتھ میں کھیتی باڑی کا سامان اور معماری کے اوزار لیے پہاڑ کے دامن میں کھڑا تھا. لوگوں کو دیکھ کر ہنس کر بولا، تمہارا بچاؤ کا رستہ صرف میرے پاس ہے. میری خدمت میں رہا کرو. میں تمہیں ایسی تدبیریں بتاؤں گا کہ بنجر اور سوز زمین پیداوار دینے لگے گی. ہوا کی شدت معتدل ہو جائے گی. میں تمہارے لیے پانی سے مچھلیاں، ہوا سے پرندے اور جنگل سے چرند نکالوں گا. ہم زمین کا سینہ چاک کر کے فصلیں اور درخت اگائیں گے اور پہاڑوں کو چیر کر ایسی ایسی معدنیات اور جواہرات نکالیں گے کہ تمہارے خزانے بھر جائیں گے. سب لوگ محنت پسند خردمند کے پاؤں پڑ گئے. ہمت اور تحمل دو نوجوان اس کے پہلو میں کھڑے تھے. وہ سب لوگوں کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے اور انہیں کانیں کھودنا، زمین ہموار کرنا اور تالابوں سے فصلوں کو پانی دینا اور دریاؤں کا رخ تبدیل کرنا سب کچھ سکھایا. لوگوں نے دل و جان سے ان کی باتوں پر عمل کیا. ان کی محنت سے چند ہی روز میں دنیا کا نقشہ بدل گیا. روئے زمین شہروں، قصبوں اور گاؤں سے بھر گئی. کھیت اناج سے اور باغ میووں سے مالا مال ہو گئے. لوگوں کے گھر باہر ہر جگہ طرح طرح کے میووں اور غلوں سے بھرے نظر آنے لگے. اور یوں محنت پسند خردمند نے اپنی فرما بردار رعایا کی بدولت سلطان محنت پسند خردمند کا لقب حاصل کیا.